السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شریعت اسلامیہ ہمیں جن کاموں سے منع کرتی ہے بیسیکلی انہیں تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 حرام، نمبر 2 مکروہ تحریمی، نمبر 3 مکروہ تنزیہی۔ عام شخص کے ان کے نہ جاننے کی وجہ سے بہت سارے لوگ بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ تو حد کفر کو پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے ان تینوں کے درمیان فرق کا جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اور آپ گناہوں سے بچ سکیں۔ تو آئیے اس ویڈیو میں ان تینوں کے درمیان فرق جانتے ہیں، ان کی تفصیلات جانتے ہیں اور ان کے کرنے سے کیا حکم نافذ ہوتا ہے، کیا گناہ ہوتا ہے۔ ان تمام تر چیزوں کو اس ویڈیو میں کور کریں گے، تو اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے ہوئے آخری تک ضرور دیکھیں۔ تو شریعت ہمیں جب کسی کام سے منع کرتی ہے تو وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 حرام۔ حرام اس کام کو کہتے ہیں جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو۔ دلیل قطعی یعنی جس کا منع ہونا یا تو قرآن مجید سے ثابت ہو یا پھر احادیث متواترہ سے ثابت ہو، تو پھر اس کام کو حرام کہتے ہیں۔ جس طرح کی شراب کا پینا، جوئے کا کھیلنا، یہ وہ کام ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع فرمایا ہے، اس وجہ سے یہ کام حرام ہے۔ ایسے ہی نماز کا چھوڑنا یہ بھی حرام ہے، ایسے جھوٹ کا بولنا یہ بھی حرام ہے، جوئے کا کھیلنا، یہ وہ تمام تر کام ہیں جو کام حرام ہیں۔ حرام کام کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ سخت عذاب فرمائے گا، اس لیے حرام کام سے بچنا یہ فرض ہے۔ جب بھی کسی کام کے بارے میں یہ سنیں کہ یہ کام حرام ہے، یہ عمل حرام ہے، تو پھر اس کام سے، اس عمل سے بچ جائیں، ورنہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سخت پکڑ فرمائے گا۔ ایک بات یہ بھی جان لیں کہ حرام کام کو اپنے اوپر یا کسی اور کے لیے حلال جان لینا یہ کفر ہے۔ جس طرح کی شراب ہے، اب اگر کوئی شخص یہ کہہ کر کے شراب پیتا ہے کہ مجھے ٹینشن ہوتی ہے اور شراب پینا یہ میری ٹینشن کو دور کر دیتا ہے، اس لیے شراب میرے لیے حلال ہے، کوئی حرام نہیں ہے، تو یہ بات معلوم ہو کہ حرام چیز کو اپنے اوپر حلال کر لینا یہ چیز وہ کفر کہلاتی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص جوا کھیلتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جوا کھیلنا میرے لیے حلال ہے کیونکہ اس میں دن بھر محنت کرتا ہوں، اپنا وقت لگاتا ہوں اور یہ میری محنت کی کمائی ہے اور یہ میرے لیے حلال ہے، کوئی حرام نہیں ہے۔ اگر وہ اس طرح کی بات کرتا ہے تو پھر یہ بھی کفر کہلاتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی شخص اس طرح کا عمل کرے گا یا کوئی شخص نماز کو ہلکا جانے کہ نماز کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بغیر وہ ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ، جس طرح کہ آج کہیں کہیں یہ بات بولی جاتی ہے کہ اہل بیت سے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو پھر اسے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح کی باتیں جو بھی کرے گا، حرام کام کو حلال جو بھی جانے گا، وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو ان کام کو حرام جانتا ہے، جوئے کو جانتا ہے حرام ہے، شراب کو جانتا ہے حرام ہے، جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن اس کے باوجود ان کاموں کو کرتا ہے، تو وہ شخص کافر تو نہیں ہوگا لیکن فاسق و فاجر میں شمار کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نافرمان میں اس کا شمار کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ایسوں پر سخت عذاب نازل فرمائے گا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جس کام کے لیے روکا جاتا ہے ان میں سے سب سے بڑا درجہ جو ہوتا ہے وہ حرام کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ گناہ پڑتا ہے۔ اس لیے حرام کام سے بچنا فرض ہے، جب بھی کسی کام کے بارے میں سنیں کہ یہ حرام ہے تو اس سے بچ جائیں۔ نمبر 2 مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی اس کام کو کہتے ہیں جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو، یعنی ایسا کام جس کے بچنے کا حکم قرآن یا احادیث متواترہ میں نہ ہو لیکن احادیث آحاد میں ہو یا پھر محض اقوال ائمہ مجتہدین سے ہو، تو پھر ایسا کام مکروہ تحریمی کہلاتا ہے۔ جیسے کہ نماز میں انگلی کا چٹکانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ایسے ہی ایسے کپڑوں میں نماز ادا کرنا جس کپڑے پر جاندار کی تصویر بنی ہو، ایسی نماز بھی مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اوجھڑی کا کھانا، قربانی میں بہت سارے لوگ اوجھڑی کھاتے ہیں، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ مکروہ تحریمی کا حکم کیا ہوتا ہے۔ مکروہ تحریمی اگر یہ عبادت میں ہے تو پھر اس سے عبادت ناقص اور نامکمل ہو جاتی ہے، جس طرح کہ نماز میں انگلی کا چٹکانا۔ اب اگر کسی نے نماز میں انگلی کو چٹکائی تو پھر اس کی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، یعنی عبادت نامکمل ہوئی۔ اب اس نماز کو اس کے لیے دہرانا لازم ہوگا۔ اور ساتھ میں یہ بھی جان لے کہ مکروہ تحریمی کے کام کرنے سے گناہ بھی ہوتا ہے،
یہ بات الگ ہے کہ حرام کے جیسا گناہ اس میں نہیں ہوتا، اس سے تھوڑے سے کم لیول کا گناہ اس میں ہوتا ہے، لیکن اس کے کرنے سے بھی گناہ ہوتا ہے، اور اس کے چند بار کر لینے سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے، یعنی اس شخص کو بڑا گناہ کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تنزیہی اس کام کو کہتے ہیں جس کو اگر شریعت کی روح سے دیکھا جائے، شریعت کے آئینے سے دیکھا جائے تو ظاہری طور پر وہ کام اچھا نہ سمجھا جاتا ہو تو اس کام کو مکروہ تنزیہی کہتے ہیں۔ جس طرح کہ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جس کو کرنا تو جائز ہوتا ہے لیکن اس سے بچنا بہتر ہوتا ہے۔ مکروہ تنزیہی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کے کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن مکروہ تنزیہی کو نہ کرنا یہ بہتر ہوتا ہے۔ جیسے نماز میں آنکھوں کا بند کر کے نماز پڑھنا، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آنکھ کو کھول کر کے نماز پڑھا جائے، چونکہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے بدن کے ہر ایک حصہ وہ نماز میں شامل ہو جاتا ہے، تو آنکھ کو بھی وہ چاہیے کہ کھولے تاکہ آنکھ کو بھی اس ثواب کا حصہ حاصل ہو جائے۔ تو یہاں پر یہ بات جان لیں کہ اگر کوئی شخص بلا عذر آنکھ کو بند رکھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی نماز ہو جاتی ہے، اس نماز کو دہرانا نہیں ہے، نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ ہاں، اب اگر کوئی شخص آنکھ کو کھول کر کے نماز ادا کرے اچھی نیت کے ساتھ تو انشاءاللہ اس کو ثواب بھی ملے گا، لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو آنکھ کو بند کر کے خشوع اور خضوع حاصل ہوتا ہے، یعنی اس کی نماز اچھے سے ادا ہوتی ہے، اسے وسوسے نہیں آتے، اس کے خیالات نہیں بھٹکتے، تو آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اسی طرح نماز میں ٹوپی کا نہ لگانا بلا عذر یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ٹوپی کو لگا کر کے نماز ادا کرے، کیونکہ ٹوپی کو لگا کر کے نماز کا ادا کرنا یہ ادب میں شمار کیا جاتا ہے۔ بعض علماء سنت میں بھی اس کو شمار کرتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ فعلی احادیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ نماز سر ڈھک کر کے ادا کرنی چاہیے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ نماز میں ٹوپی کو لگایا جائے۔ اور اسی طرح کچھ ایسی چیز کا سامنے رکھ لینا نماز میں جس کی وجہ سے خیال بھٹکتا ہو، یہ کام بھی مکروہ تنزیہی میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے کام جو مکروہ تنزیہی ہوتے ہیں تو اس کا حکم یہی ہے کہ وہ عمل درست ہوتا ہے، عبادت ہے تو عبادت درست ہو جاتی ہے، اس کام کے کرنے سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن تقویٰ اور بہتر یہ ہے کہ اس کام سے بھی بچا جائے اور مکروہ تنزیہی بھی نہ کیا جائے۔ تو شارٹلی آپ یہ جان لیں کہ حرام کام یہ سب سے بڑے لیول کا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ گناہ والا ہوتا ہے۔ نمبر 2، مکروہ تحریمی، یہ حرام سے کم لیول کا ہوتا ہے لیکن گناہ اس میں بھی ہوتا ہے اور اس کے کرنے سے بھی عذاب کا مستحق بندہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، مکروہ تنزیہی، اس کے کرنے سے گناہ تو نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی عذاب ہوگا، لیکن اس کام سے بچنا بھی بہتر ہے۔ امید ہے آپ کو ان تینوں کے درمیان ڈیفرنس سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل شاہد جامعی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے حاصل ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔